بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ان واقعات کی جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ واقعہ کربلا کے بعد پیش آئے۔ امام زین العابدین کو یزید نے اپنے سپاہی کے ذریعے سے ماتم کرنے کا پیغام کیوں دیا، اور حضرت امام زین العابدین نے یزید کے اس پیغام کا کیا جواب دیا۔ امام زین العابدین کو کس طرح بے دردی کے ساتھ شام کے وقت زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ سامعین، انقلاب کربلا کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والی عظیم ہستی کا نام حضرت امام زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کے باعث اپنے تمام بیٹوں کا نام علی ہی رکھا۔ عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہا تھیں، جو کہ فارس کی شہزادی تھیں۔ 2 سال تک حضرت امام زین العابدین نے اپنے دادا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پائی۔ پھر 10 سال تک اپنے تایا جان حضرت امام حسن علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، اور پھر تقریباً 11 سال تک کربلا کے واقعے سے پہلے تک آپ نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسین سے فیض حاصل کیا۔ سامعین، ایک دفعہ سوچے کہ جس کے استاد امام حسین علیہ السلام جیسے ہوں، وہ شاگرد بھی تو انمول اور قیمتی ہی ہوگا۔ آپ جب بھی وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ جب کوئی اس کا سبب پوچھتا تو آپ فرماتے، تمہیں پتہ ہے کہ میں سرد ہو جاتا ہوں۔ جب کوئی اس کا سبب پوچھتا تو آپ فرماتے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ سامعین، واقعہ کربلا تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا بھی نہایت دردناک سانحہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین شروع سے آخر تک اس انتہائی تکلیف دہ واقعے میں اپنے والد کے ہمراہ رہے، لیکن چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کا منصب حضرت امام زین العابدین ہی کو سنبھالنا تھا، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی تقدیر لکھی تھی کہ آپ بیمار ہو گئے اور کربلا کے میدان میں جانے کے قابل نہ رہے۔ محترم سامعین، اندازہ کیجئے کہ کس قدر جرأت اور بہادری تھی صدائے حضرت سجاد امام زین العابدین کی، کہ جب یزید جیسا حکمران بھی اپنے جاہ و جلال کے باوجود خاک چاٹنے پر مجبور ہوا۔ جب حضرت امام زین العابدین خاندان رسالت کی پاک خواتین کے ہمراہ درباری یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شیریں زبان میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی عظمت بیان کی تو یزید کے درباری اور حضرت امام حسین کی شہادت سے ناآشنا افراد بھی دھارے مار مار کر رونے لگے، ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر یزید ملعون گھبراہٹ کا شکار ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے یہ منظر دیکھ کر فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دو تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ وہیں بند ہو جائے۔ سامعین، واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین 34 سال تک حیات رہے، لیکن آپ نے کربلا کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا۔ آپ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی کو یاد کرتے اور بہت دیر تک آنسو بہاتے رہتے۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت امام زین العابدین دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ افطار کے وقت جب بھی آپ کو کھانا اور پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے، فرزند رسول بھوکے مارے گئے، ان کو پیاسا رکھا گیا۔ یہی بات مسلسل دہراتے یہاں تک کہ آپ کے آنسو آپ کی غذا میں شامل ہو جایا کرتے۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ کے زمانے میں مختلف تحریکیں چلی۔ واقعہ ہررا وقوع پذیر ہوا، جس میں یزید کی فوج نے مدینے پر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی، لیکن اس جنگ کے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگار نہ تھی، اس لیے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر رہے۔ اس کے بعد توابین اور مختار سقفی کا قیام پذیر ہوا، لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین اخلاق محمدی کی عملی تصویر تھے۔
ایک وقت ایسا آیا کہ جب مدینہ منورہ میں سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان بن حکم جو کہ حضرت امام زین العابدین کی جان کا دشمن تھا، اس نے امام زین العابدین سے التجا کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے دے۔ امام زین العابدین نے اسے اور اس کے خاندان کو پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ نے ہنگامی صورتحال ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ ایسے مہمان نواز تھے کہ ایک ہی وقت میں 100 گھروں کی خفیہ کفالت بھی کرتے رہتے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہوا۔ اپنی زندگی میں امام زین العابدین نے 2 مرتبہ ایسا سارا مال اپنا راہ خدا میں خیرات کیا کہ گھر میں کوئی چیز بھی باقی نہ رکھی۔ علامہ ظہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے، تب شیطان اسلحے کی شکل میں آیا اور آپ کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ عبادت میں اتنے مشغول تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اس لیے آپ شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخرکار شیطان عاجز آ گیا۔ ابن عینیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حج پر گئے تو سب لوگ لبیک پکارتے رہے، لیکن آپ نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں کے پوچھنے پر آپ فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اگر مجھے لا لبیک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا۔ خیر آپ نے لبیک پکارا اور آپ بے ہوش ہو کر اونٹنی سے گر پڑے۔ سامعین، حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ دوبارہ غلام بنائے گئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور پہرہ دار متعین کر دیے گئے، امام ظہری فرماتے ہیں کہ میں جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا، کہنے لگا میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیریوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے تھے، لیکن وہ صبر و رضا وہ اپنے وجود اور آسائش وجود اور گھر-بار مال و متاع سب سے رضا الہی کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے اور اس میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ امام زین العابدین اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید بند کرنے کے بعد زہر دینے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اندلس، سندھ اور وسط ایشیائی علاقے فتح کرنے والے ولید بن عبد الملک نے آپ کو 58 برس کی عمر میں زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام 95 ہجری میں شہید ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام نے ادا کی اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان حضرت امام حسن اور دادی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔